نہیں ہو سکتا، ہم اس کے مرضی کے تابع ہیں۔ تو کیا اس کی پسند ہے، کیا اس کی نظر میں صحیح ہے، کیا اس کی نظر میں غلط ہے، وہ ہمیں اگر سیکھنا ہے، وہ اگر ہمیں سمجھنا ہے تو اپنے ذہن، اپنے عقل اور اپنے فہم پر چل کر نہیں سیکھ سکتے۔ ہم اگر سیکھ سکتے ہیں تو اس کی نظر میں کیا صحیح ہے، اس کی نظر میں کیا غلط ہے، کسی مولوی، کسی عالم، کسی پیر فقیر کے ذریعے ہم نہیں سیکھ سکتے۔ وہ ہم سیکھ سکتے ہیں جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر کے آیا، جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا، جس کی وجہ سے تخلیق کائنات ہوئی، جس کے اوپر اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ان کے اسوہ حسنہ کو دیکھو، ان کے کردار کو دیکھو، ان کی رفتار کو دیکھو، ان کے رویوں کو دیکھو، عبادتوں کو بھی دیکھو لیکن ان کے رویوں کو دیکھو، لوگوں کے ساتھ لطافت کا سلوک، لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ، لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا اور بیٹھنا، ان سے شفقت فرمانا، اپنے پراؤں کے ساتھ ان کے رویے تھے، ان چیزوں کو مت بھولو۔ یہی وہ انسانیت کے تکمیل کی نشانیاں ہیں جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے بہترین مثال ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ تو دوست، جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کتنا ٹائم تم صرف کرتے ہو، کتنے سال تم نے گزار دیے، 40 سال، 50 سال، 60 سال تک ہم اسی کوشش میں لگے رہے کہ پہنیں گے کیا، کون سے کپڑے ہونے چاہیے، اور کھائیں گے کیا، کس قسم کا کام ہونا چاہیے، رہیں گے کہاں، کتنا اچھا گھر ہونا چاہیے، اتنی زندگی گزر گئی، لیکن جسم کی وہ خواہش ختم ہی نہیں ہونے کو آ رہی ہے، وہ خواہشیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ در حقیقت وہ جو ایک تڑپ دل میں ہے، اندر میں سے اٹھتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے دماغ کا خیال ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی ضرورت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نفس کی ضرورت ہے۔ یہ جو تڑپ ہے جو آدم علیہ السلام کے اندر میں بھی تھی، وہ تڑپ آدم علیہ السلام کے اندر میں بھی تھی، وہ درد ان کے اندر میں بھی تھا، وہ چوٹ جو لگائی گئی جب انہوں نے ایک پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی، وہ جو چوٹ دل پر پڑی تو وہ جو دل تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اس میں درد پیدا ہو گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر کر آ گئے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سجدے میں پڑے رہتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے تھے۔ رومی فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے متعلق کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا رہتے تھے، وہ مسلسل اپنے رب کے بارگاہ میں ہمیشہ شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ تو چوٹ جو ان کے دل کو لگائی گئی تھی، وہ چوٹ کا لگانا یہ انسانیت کے بننے کی بات ہے، انسانیت کے کمال پر پہنچانے کی بات ہے، انسان کو مرتبہ کمال تک پہنچانا تھا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس بہترین سانچے میں ڈھالنا تھا۔ پہلے تو وہ صرف شاید کسی اور کی سوچ میں ہو، کسی اور فکر میں ہو، میں نبی ہوں، میں انسان ہوں، میں بڑا اعلیٰ ہوں، میں بڑا عرفہ ہوں، فرشتوں نے مجھے سجدہ کر دیا ہے، جنت میرے حوالے ہو گئی، ہوا میرے لیے پیدا ہو گئی۔ اب جو چوٹ پڑی تو ان کو پتہ چل گیا کہ خالق کا مقام کیا ہے اور میں اس کا عبد، میری حیثیت کیا ہے۔ تو دوستو، یہ جو چوٹیں پڑتی ہیں دل پر، ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے، یہ انسان کو سنوارنے کی بات ہوتی ہے، جس طرح عالم کو اللہ نے سنوارا تھا اور ان کو اس امتحان سے گزار کر سرخرو کر دیا تھا، ان کو کامیابی کا راستہ دکھلا دیا تھا اور ان میں انسانیت مرتبہ کمال تک پہنچا دی تھی۔ یہ خدا کی قدرت کا کمال تھا۔ تو دوستو، ان آزمائشوں کے وقت میں جو آج ہمیں درپیش ہیں، ہمارے ملک کو درپیش ہیں، ہمیں درپیش ہیں، جو پریشانیاں ہمیں لاحق ہوتی ہیں، جو رکاوٹیں ہمیں ہر قدم پر نظر آتی ہیں، ہم ناشکری کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ایسا کیوں نہیں ہوا۔ بے وقوفوں، نادانوں، یہ خدا کی پیار کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنا، جو خدا کا پہلا نبی مشہور ملائکہ، اس کو جنت سے نکالنا اور زمین پر بھیج دینا، بظاہر تو یہ ایک ایسا عمل تھا جس کے ہر
زاویے سے اس کو دیکھیں تو اس میں سے خوشی کا اظہار نہیں ہو رہا، تکلیف کا اظہار ہو رہا، اس میں اذیت ہو رہی ہے۔ آدم محسوس کر رہے ہیں کہ میں خدا سے دور جا رہا ہوں، آدم محسوس کر رہے ہیں کہ میں ایک ویرانے میں جا رہا ہوں، آدم محسوس کر رہے ہیں کہ اب مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، لیکن خدا کی رحمت تو ہنس رہی ہے، اور وہ رحمت جمع ہو رہی ہے، اور وہ رحمت برسنے کے لیے تیار ہو رہی ہے، اور وہ رحمت نوازنے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ تو دوستو، یہ ایک عمل، اس عمل کو اللہ کی نظر سے بھی دیکھیں تو اس کی اور حکمت نظر آئے گی، اس عمل کو آدم کی نظر سے دیکھیں اور حکمت نظر آئے گی، اگر ہم ایک تیسرا آدمی بن کر اس کو دیکھیں اس کی اور حکمت نظر آئے گی۔ تو کیا آدم علیہ السلام کی زندگی کی جھلک ہم سب کی زندگی میں نظر نہیں آتی؟ جتنی بھی ہم لوگ ہیں، امیر ہو، غریب ہو، پڑھا ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، عالم ہو، اس کے ہر ایک شخص کی زندگی میں وہ آدم علیہ السلام کی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے۔ کبھی وہ جنت میں ہوتا ہے، کبھی زمین پر ہوتا ہے، کبھی خوشی میں ہوتا ہے، کبھی غم میں ہوتا ہے۔ یہ سب مرحلے انسانیت کی ارتقاء کی ضرورتیں ہیں دوستوں۔ اگر تم سب چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچو، اگر میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا حضور بن جاؤں، تو پھر ان امتحانوں سے ڈرنا نہیں ہے، ثابت قدم رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ اور